الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے مال میں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کو طہارت، باطن کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور جو اس کے دل کی بیماریاں ہیں ان سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا وصلی علیہم، اے پیغمبر آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہوگی۔ یہ جو مشہور حدیث آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اور صدقہ چھپا کر دیتا ہے، ایسے چھپاتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اس قدر خاموشی سے صدقہ دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایسا صدقہ کرنے والا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو، یعنی فیصلہ جتنے وقت تک ہو رہا ہے صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں سخت گرمی اور پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا، ایسے میں انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جو چیز اس نے دنیا میں صدقے میں دی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس چیز کا سایہ اس کو عطا فرما دے گا، اس کو راحت رہے گی، جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ اکثر جگہ جہاں پر نماز کا ذکر آتا ہے وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں کو جوڑ دیا گیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔
یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کی عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو انسان اپنے جسم کے ذریعے کرتا ہے، اس کو بدنی عبادتیں کہتے ہیں، اس میں مال نہیں لگتا، پیسہ نہیں لگتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ چلیے آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے 100 روپے ادا کیجیے، یا آپ آئے مسجد میں داخل ہونے لگے تو وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے تو پہلے یہ 200 روپے کا ٹکٹ لیجیے پھر مسجد میں جائیے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جسم کے ذریعے نماز پڑھتے ہیں، بدن کے ذریعے، پیسہ نہیں لگتا، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور ایک قسم عبادت کی وہ ہے جو مالی عبادت ہے، جس میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اس میں بدن کی مشقت نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، مشقت کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو دونوں عبادتیں ہیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت، دونوں میں جو سب سے اہم عبادتیں ہیں ان کو اللہ نے قرآن پاک میں اکٹھا بیان کیا بار بار، اور اس میں اس طرف ترغیب ہے کہ صرف نماز پڑھ کے بدنی عبادت کر کے یہ مت سمجھ لو کہ فرض ادا ہو گیا، خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے۔ آدمی کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مگر خرچ کرے۔ خرچ سے رک جانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرنا، غریب مسکین فقیر پر ترس نہ کھانا، قرض مانگنے والے کو قرض نہ دینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ ہر صبح اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کو دعا دیتا ہے، خرچ کرنے والے کو دعا دیتا ہے، کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا کر۔ بدلہ نہیں، بدل اور بدلے میں فرق ہے۔ بدل کہتے ہیں کسی چیز کا عوض، آپ نے کچھ دیا اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مل گیا ہاتھ کے ہاتھ، عوض۔ بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو اجر عطا کرے گا۔ اللہ نے خرچ پر 2 باتیں رکھی ہیں، ایک بدل رکھا ہے اور ایک بدلہ رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک چیز بدل ہے اور ایک چیز بدلہ ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز خرچ کی، آپ کو اللہ کے ہاں جو اجر ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن اللہ اس خرچ کا کوئی بدل آپ کو دنیا میں عطا کرے، یعنی اللہ آپ کی روزی میں اور برکت دے دے، کوئی مصیبت آنے والی ہے اس کو ہٹا دے، کوئی بیماری ہے اس سے شفا دے دے، کوئی چیز ایسی جو اس کے عوض ملے۔ بدل الگ چیز ہے اور بدلہ الگ چیز ہے۔ تو فرشتہ جو آتا ہے دعا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اس کے خرچ کرنے کا بدل عطا کر، یعنی جو اس نے دیا ہے اللہ تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف دور کر دے، اس کو راحت عطا کر دے، یا اس کے کاروبار میں اور برکت دے دے۔ یہ ایک کاروبار ہے، دوسرا کاروبار اس کا شروع ہو جائے۔ کوئی کمی ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ میسر کر دے۔ کوئی بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس خرچ کی برکت سے اولاد عطا فرما دے۔ بدل۔ تو ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ جو آتا ہے وہ بد دعا کرتا ہے۔ یہ صرف ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف دعا ملتی رہے،
وہ جو دوسرا والا آتا ہے وہ بد دعا کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے اللہ روک روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر، کنجوس کے لیے بد دعا ہے۔ یہ جو بیماریاں آ جاتی ہیں، آگ لگ گئی، پریشانی ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، یہ سب فرشتے کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کوئی غریب فقیر آیا آپ نے نہیں دیا، کوئی مسکین ہے آپ نے اس کو لوٹا دیا، کوئی رشتہ دار ہے غریب ہے آپ نے اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لی، آپ دے سکتے تھے مگر آپ نے نہیں دیا، فرشتہ کہے گا اللہ اس کے مال کو برباد کر، بد دعا دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی پریشانی آ گئی، خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی، اس کو دینا تھا 10,000 روپے لیکن بیماری میں چلے گئے 5 لاکھ روپے۔ آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر حضرات بھی تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے قدموں پہ چل کے آئے ہیں، آپ کی حالت تو بڑی تشویشناک ہے، آدھی جان ملک الموت نکالتا ہے، آدھی ڈاکٹر نکال دیتا ہے، تو وہ اس کو ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری حالت تو ذرا خراب ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جتنا پیسہ لگے آپ لگائیے، جتنا پیسہ لگے گا میں لگا دوں گا، لیکن آپ اچھے سے اچھا علاج کریں، بہتر سے بہتر علاج کریں۔ اب دیکھیے کہ خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہیں کیا، لیکن بیماری آ گئی اور اس میں خرچ ہو رہا ہے، یا کوئی اور آفت آ گئی اس میں خرچ ہو رہا ہے، فرشتہ بد دعا دے رہا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ روک روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر۔ اس کو سمجھ لیجیے کہ فرشتہ دعا بھی دے گا اور فرشتہ بد دعا بھی دے گا، خرچ کرنے پر دعا ہے اور کنجوسی کرنے پر بد دعا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مصائب مشکلات کے دفع کرنے کی نیت سے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اللہ ناراض ہے اور کوئی مصیبت آنے والی ہے، آدمی نے صدقہ دیا، حدیث میں ہے تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہو گیا، وہ آنے والی مصیبت اللہ نے دور کر دی، آفت کو دور کر دی۔ حدیث میں یہ بھی ہے اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ ایک حدیث میں 3 باتیں ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، یعنی زکوٰۃ دو گے تو مال تمہارا محفوظ رہے گا، زکوٰۃ دو گے مال محفوظ رہے گا۔ میں کہیں جا رہا تھا، سفر میں تھا، ایک علاقے سے گزرا، ایک گاؤں سے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، اصرار کرنے لگے تھوڑی دیر رک جائیے۔ وہیں قریب میں لبے سڑک ایک صاحب کا انار کا باغ تھا، بہت بڑا باغ، وہ بیچارے تعلق رکھتے رہے ہوں گے پہلے سے، معلوم ہوا وہ آ گئے، انہوں نے اصرار کیا کہ یہاں میرے باغ میں آپ تشریف لے چلیں۔ میں رک گیا، لوگوں نے بتایا یہ بڑے اچھے آدمی ہیں جو باغ کے مالک تھے، علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آدمی ایسا جو بے پڑھا لکھا، دیہاتی آدمی، بالکل اللہ نے مال اسباب سے نوازا لیکن بالکل دیہاتی ان پڑھ آدمی۔ وہ اس کے انار کے باغ میں گیا، بالکل سڑک کے کنارے، اور میں نے دیکھا کہ کوئی وال کمپاؤنڈ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل کھلا ہوا۔ تو میں نے بات میں پوچھا یہ بالکل سڑک کے کنارے ہے اور آپ نے یہاں کوئی وال کمپاؤنڈ بھی نہیں بنایا ہے، لوگ تو انار توڑ کر لے جاتے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں، اور پھر اس نے ایک دلچسپ قصہ سنایا، اس میں کہنے لگا کہ
حضرت جی میرے اس باغ میں کوئی چوکیدار نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیوار بنی ہوئی نہیں، لیکن میں پوری زکوٰۃ دیتا ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہوں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ کبھی میرا مال چوری نہیں ہوتا، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فصل بالکل تیار تھی، انار کی فصل تیار تھی اور پھل نکالنا تھا، چور آ گئے رات کو، چوکیدار تو کوئی جہاں رہتا ہے نہیں، ہم لوگ گاؤں میں اپنے گھر چلے گئے، رات کو کوئی نہیں تھا۔ ٹرک لے کر آئے، چونکہ بہت بڑا باغ تھا، ٹرک لے کر آئے اور بہت سارے تھیلے لے کر آئے، اور کئی تھے، صرف چور نہیں تھے، چوروں کی جماعت تھی، تو چوروں کی جماعت تشریف لائی۔ اس نے انار جو ہے وہ توڑ کے بوریوں میں انہوں نے بھرے، اور جب بہت سارا انار جمع ہو گیا بوریوں میں اور اب اس کو ٹرک پر لاد کر لے جانا تھا، اچانک ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا اور اس نے ان چوروں کو دوڑایا، وہ گھبرا کر بھاگے، اتنے خوفزدہ ہوئے، سب بوری اور انار سب چھوڑ کے روانہ ہوئے۔ ہنس کے مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت جی اس سال انار توڑوانے کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ میری بچ گئی، اس لیے کہ وہ سب توڑ کے خود ہی چلے گئے، انہوں نے توڑ کے بوریوں میں بھر دیا، میری مزدوری بچ گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ غور کیجئے اور اس شخص کا یقین بھی دیکھیے، کہتا تھا میں زکوٰۃ پوری دے دیتا ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہوں، بس اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ یقین انسان کے اندر ہونا چاہیے اور خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے ذریعے مال محفوظ ہوگا۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حضور فرما رہے اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، اور جو مصیبت کی موجیں اٹھ کر آ رہی ہیں دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرو۔ تین باتیں اور تین احکامات ہیں، زکوٰۃ، صدقہ اور دعا۔ دعا کے ذریعے مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جو مصیبت آ چکی ہے اس میں بھی اور جو آنے والی ہے اس میں بھی صدقہ دعا مفید ہے۔ جو مصیبت آ چکی اور جو آنے والی ہے دونوں قسم کی مصیبتوں میں دعا مفید ہے، یعنی جو مصیبت آ چکی دعا کی برکت سے اللہ اس کو ہٹائے گا، اور جو نہیں آئی ہے آنے والی ہے دعا کی برکت سے اللہ حفاظت کرے گا۔ انسان عافیت کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھ کو عافیت دے، عافیت دے، عافیت دے، یہ عافیت کی دعا آنے والی مصیبت کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گی۔ عافیت، اسی لیے کہتے ہیں کہ بار بار اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بہترین چیز جو انسان اللہ سے مانگے وہ عافیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، حضور کی خدمت میں آئے تھے، آ کر کہا اللہ کے رسول اللہ سے میں کیا مانگوں، مجھ کو سکھا دیجئے، اللہ سے میں کیا دعا کروں سکھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ اے اللہ کے رسول کے چچا اللہ سے عافیت مانگیے، یہ کہا۔ حضرت عباس کہتے ہیں فمکثت ایاما، پھر میں چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، پھر میں نے حضور سے کہا اللہ کے رسول مجھ کو کوئی دعا سکھا دیجیے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اسأل اللہ العافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، دین دنیا آخرت میں اللہ سے عافیت مانگو۔ بار بار عافیت کی دعا انسان کرے، دعا اس مصیبت میں بھی مفید ہے جو آ چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی جو آنے والی ہے، یعنی عافیت کی دعا انسان مانگے گا، اللہ مصائب، مشکلات، رنج و محن کو
دور فرمائے گا۔ تو تین باتیں کہی، زکوٰۃ کے ذریعے مال کو محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور تیسری بات ارشاد فرمائی دعا کے ذریعے بلا کی موجوں کا استقبال کرو۔ انشاءاللہ صدقے کے بارے میں کل کچھ اور بات درس کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ تیری راہ میں محنت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہر دکھ کو، ہر پریشانی کو ہم سے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرما، دین میں عافیت عطا فرما، دنیا میں عافیت عطا فرما، آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ہدایتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مغفرت والے عشرے میں ہماری مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل تعلق کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو روشن مستقبل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان عطا فرما، سہولت عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے کاموں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی معذوری، مجبوری اور محتاجی سے زندگی کی آخری سانس تک محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں سربلندی عطا فرما، عزت عطا فرما، نیک نامی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو دین پر جما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کی دولت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کی دولت عطا فرما، اتباع سنت کا ذوق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تہجد پڑھنے کو قبول فرما، نوافل کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں ہمیں ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا، ایمان و یقین کا کمال عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نفع بخش علم عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے جینے کا ذوق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گہرا علم عطا فرما، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو اجر عظیم عطا فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر ترس کھایا، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہوں تو ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اور اگر ماں باپ رخصت ہو چکے ہوں تو اللہ آخرت میں ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما، جنت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے عافیت اور خیر ہے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد